جی یہ معاذ اور معوذ دونوں حضرت عبد الرحمن بن عوف سے پوچھتے ہیں ابو جہل کہاں، تو وہ بتاتے ہیں وہ دیکھو حفیظ جالندری کہتے ہیں حفاظت کر رہا ہے گرد جس کے فوج کا دستہ، تو بچے کہتے ہیں یہ دستہ کب تلک روکے گا اسرائیل کا رستہ۔ اللہ اکبر۔ پوری جرأت بہادری کے ساتھ یہ دونوں اس پورے گروپ پر آگے بڑھے اور اس کو چیرتے ہوئے ابو جہل پر جا کر حملہ کر دیا۔ کم سن ہے، نو عمر ہے، بالکل بالکل۔ مگر اصل جذبہ ایمان ہے۔ ایک شہید ہو گیا، دوسرے کا بازو کٹ گیا، لیکن گوشت کا تسمہ چمڑا وہ تھوڑا سا لگا ہوا تھا تو ہاتھ جھولنے لگا، تو اس نے چاہا کہ میں اس کو الگ کر دوں تاکہ ایک ہاتھ سے لڑوں، صحابہ نے پکڑ لیا اور وہ تلوار جس سے ابو جہل کو مارا تھا انہوں نے وہ تلوار بھی لے لی۔ ابو جہل مرتے ہوئے کہہ رہا تھا افسوس مجھ پر کہ مجھے کسی بہادر نے قتل نہیں کیا بھی ہے تو بچوں نے قتل کیا، یعنی یہ ڈوب مرنے کی بات۔ صحابہ حضور کے پاس لے آئے کہ یہ ہے جس نے ابو جہل کو قتل کیا۔ نبی پاک نے وہ تلوار محفوظ کر لی، یعنی یادگار چیزیں بنانا یہ بھی ثابت ہے۔ اور جہاں کٹا ہوا تھا وہاں لعاب دہن جس کو ماؤتھ سلائیوا کہتے ہیں لگا کر کپڑا باندھ دیا، جب کپڑا کھولا تو کٹنے کا نشان بھی نہیں تھا۔ یہ نہیں فرمایا کوئی جراح ڈھونڈو، کوئی یہاں پر کوئی ہڈی کا جوڑ کرنے والا، نبی پاک کا معجزہ۔ تو وہ ہے نا جو چاند کو دو ٹکڑے کر سکتے ہیں، تو اس کی کیا بات ہے۔ اور پھر اسی سے وہ جاتے دوبارہ لڑتے ہوئے پھر وہ شہید ہوئے وہ نوجوان، یعنی بچوں کا بھی یہ جذبہ سامنے آیا۔ مسلمان 14 شہید ہوئے، مہاجر اور انصار ملا کے 14، کافروں کے 70 مارے گئے اور 70 ہی گرفتار ہو گئے، وہ بھاگ گئے، باقی 70 پکڑے گئے۔ جو بدر نامی کنواں تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ان 70 کی لاشیں ڈلوا دی، مسلمانوں کو ایک الگ جگہ دفن کر دیا گیا، اس میں ڈلوا دی۔ جب آپ وہاں سے نکلنے لگے تو اس کنویں کی مڈیر پر آئے، بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، نام لے لے کر او فلاں بن فلاں، او فلانے کے بیٹے فلانے، کیا تم نے اللہ کے وعدے کو سچا پایا؟ بلا شبہ ہم نے اللہ کے وعدے کو سچا پایا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان جسموں سے بات کر رہے ہیں جن میں روحیں نہیں ہیں، ان کی روحیں نکل چکی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے، جس طرح تم سن رہے ہو اسی طرح یہ سن رہے ہیں، فرق یہ ہے کہ یہ کافر ہیں، جواب نہیں دے سکتے، مسلمان جواب بھی دیتے ہیں۔ ہم قبرستان جاتے ہیں سلام کرتے ہیں تو سلام اسی کو کیا جا سکتا ہے جو سن سکے اور جواب دے سکے۔ تو یہ سماع موتیٰ مردوں کا سننا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، ایک صحابی کو پہلے بھیج دیا سواری دے کر اپنی کہ جاؤ مدینے والوں کو بتاؤ۔ انہوں نے سواری دے کر جب دیکھی سواری تو کچھ لوگوں نے بدگمانی کی، خبر کی تحقیق تو ضروری ہوتی ہے، ہمارے ہاں تو بغیر تحقیق کے خبر فارورڈ کر دینا، تو تسلی کہ جی ہم فتح ہو گئی ہے اور آ رہا ہے لشکر۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا، میرے نبی سے پوچھو راضی ہے، اللہ اکبر، خوش ہیں، اور جب تک وہ اجازت نہ دیں تم واپس نہیں آنا۔ رسول کا مقام کیا ہے، شان کتنی ہے۔ خدا کی رضا چاہتا ہے دعا، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبریل آئے، حضور نے فرمایا میں اپنے رب سے بہت راضی ہوں، یعنی کہ اللہ نے فتح کا وعدہ فرمایا تو محبوب خوش ہو، وعدہ پورا ہوا ہے۔ مدینہ منورہ آئے، مدینہ والوں نے جشن منایا فتح کا، ادھر مکہ میں رونا پیٹنا ماتم، 1 مہینے تک ماتم ہوتا رہا مکہ میں،
بعد میں ان کو خیال آیا کہ ہم جو یہ کر رہے ہیں اس سے تو مسلمان خوش ہو رہے ہوں گے. 1 مہینے تک ماتم. ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے. وہ جس زام میں تھے کہ ہم مسلمانوں کو ختم کر دیں گے, مٹا دیں گے, ان کا نام و نشان نہیں رہے گا. فیصلہ ہو گیا. حق غالب رہنے کے لیے ہے. ایک بات یاد کر لیں میرے ناظرین, حق طاقت ہے, طاقت حق نہیں ہے. بالکل. حق طاقت ہے اور حق غالب آنے کے لیے ہے. غالب آیا اور فیصلہ ہو گیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور پیغام پوری دنیا کو دیا, قیدیوں کے ساتھ سلوک کیسا کرنا ہے. کیا بات, وار پرزنرز. ہمارے ہاں ان کو جانوروں کی طرح دنیا میں جو کچھ ہوتا آپ تو خیر چائے پلا کے ہی بھیجتے ہیں, پہلے ایسا ہوتا تھا کہ بڑا معاملہ خراب ہوتا تھا. کس طرح ان سے ان کے کھانے کا انتظام, ان کو جکڑا ہوا تھا. فرمایا کھول دو. حضرت عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اس وقت وہ بھی وہاں ان کا بھی بڑا پیارا واقعہ ہے. جی وہ آتا ہے ابھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا. یہ بھی کہ انسانیت کو پیش نظر رکھا جائے, بے شک. احترام آدمی یہ پیش نظر. لیکن جب کوئی مقابلہ دین کا آ جائے گا تو پھر دین کے لیے اہمیت ہوگی. ٹھیک ٹھیک. طے پایا کہ جی یہ جتنے قیدی ہیں ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ فرمایا تھا. حضرت عمر نے کہا تھا قتل کر دیں. حضرت صدیق اکبر نے کہا نہیں, فدیہ لے. 10 بچوں کو لکھنا سکھا دے. جس کے پاس پیسے ہیں وہ پیسے دے, ورنہ 10 بچوں کو لکھنا سکھا دے. ٹیکنالوجی لینا, ہنر لینا, یہ بھی پیغام تعلیم کی مل گیا. بڑی اہمیت. بالکل.